السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اپنے پچھلے سیشن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 223 پہ بہت تفصیلی گفتگو کری تھی، جہاں ہسبینڈ وائف کے یعنی عورت اور مرد کے رشتوں کے بارے میں بہت تفصیل سے گفتگو ہوئی تھی کہ کیا کیفیت ہے ان کی آپس میں اور کیا ان کی اہمیت ہے۔ اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ چلے طارق صاحب بسم اللہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ کو اپنی قسموں کے لیے سہارا نہ بناؤ، سچے اور فرمانبردار بن جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرو، اور اللہ سمیع اور علیم ہے۔ اس آیت میں زندگی کے ایک اہم پہلو کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان بسا اوقات اپنی بات کو زیادہ سچا ثابت کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو یا اپنے موقف کو زیادہ مضبوط انداز میں پیش کرنے کے لیے قسمیں کھاتا ہے۔ قسمیں بہت ساری چیزوں کی انسان جس طرح سے اس کو لگاؤ یا انکلینیشن جیسا اس کو ہوتا ہے، ویسی چیزوں کی وہ قسمیں کھاتا ہے۔ اور ان جنرل اللہ کی قسم بھی لوگ کھاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے جو لوگ مانتے ہیں وہ اللہ کو بڑا سمجھتے ہیں اور اس کی قسم کھاتے ہیں۔ یہاں اس آیت میں وضاحت کی گئی ہے کہ بلا وجہ فضول کے کاموں کے لیے اللہ کی قسمیں مت کھاؤ، اور جو تمہاری قسمیں ہیں اس کے لیے سہارا نہ بناؤ، یعنی قسمیں بلا وجہ اللہ کی نہ کھاؤ۔ بس مختصراً یہ سمجھ لیں کہ بلا وجہ قسم کھانے سے روکا گیا ہے۔ اور یہ بات ہم لوگ بھی اپنے طور پہ نفسیاتی طور پہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جب کبھی شک اپنے اوپر یا کسی سامنے والے پہ ہوتا ہے تو ہم قسمیں کھا لیتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی سمپل سی بات ہے، جو انسان بڑا آنیسٹ ہوتا ہے اس کو قسم کھانے کی بہت زیادہ ضرورت خود سے بھی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا ایک پہلو اس آیت میں یہ ہے کہ ان تبروا وتتقوا، کہ تم نیک بن جاؤ اور متقی بن جاؤ۔ اور اس کے بعد جو چوتھی چیز ہے وہ یہ کہی گئی ہے وَتُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان اصلاح کا کام کرو۔ اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے تقوی اور تبرع، یعنی نیک بن جاؤ اور اللہ کے متقی بن جاؤ، یہ انفرادی سطح پہ انڈیویجول لیول پہ بات کہی گئی ہے کہ تم بطور فرد بطور شخص اپنے آپ کو نیک بناؤ اور اللہ کے متقی بن جاؤ، اور مزید ماحول کو بھی اپنی نیکی کے لیے سازگار بناؤ۔ لہٰذا دیکھو جہاں کہیں بھی اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کوئی ڈسپیوٹ ہے، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، کوئی غلط فہمی ہے، کوئی جھگڑا ہے، احکامات سے دوری ہے، تو اس صورت میں لوگوں میں جو بھی تم اصلاح کا کام کر سکتے ہو وہ اصلاح کا کام بھی کرنا ذمہ داری ہے۔ لیکن اصلاح کے تعلق سے قرآن کی دیگر آیات میں ہے جتنی انسان کے بس میں ہے اتنی ہی اس کی ذمہ داری ہے۔ اللہ اس کے بس کے یعنی جتنا ہم کر سکتے ہیں اس کے زیادہ مکلف ہم کو نہیں بناتا ہے۔ تو اس طریقے سے اس آیت میں یہ بات واضح ہو گئی کہ ہمیں انفرادی طور پہ اپنے آپ کو بھی اچھا بنانا ہے، ساتھ ہی ساتھ میں دوسروں کی بھی مدد کرنی ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی اچھائیوں پہ آمادہ بھی ہو جائیں اور اچھائیاں کرنے والے بن جائیں۔ اس میں دیکھیے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کیا ہے کہ اللہ کو اپنی قسموں کے لیے سہارا رکھنا۔ اس کے بعد دوسرا حصہ جس کی آپ نے وضاحت کری بہت اہم ہے کہ آپ نیکی والے اور تقوی والے بنے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے، کیونکہ قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں مسلم خود بننا ہے۔ تو جب آپ ایک اللہ کے فرما بردار بندے ہوں گے، متقی ہوں گے، یعنی اللہ کے ہر حکم پہ چلتے ہوں گے، جس چیز سے منع کیا اس پہ نہ چلتے ہوں گے، تو جس علاقے میں جہاں آپ رہتے ہیں آپ کے گھر و خاندان میں، وہاں آپ کے کردار کی، معاملات کی ایک چھبی بن جائے گی، ایک تصویر آ جائے گی۔ تو اس اخلاق اور کردار کے ساتھ انسان جب سماج میں اپنے بڑا ہوتا ہے اور رہتا ہے تو وہاں لوگ اس کی بات کا بالکل اسی طرح یقین کرتے ہیں جس کی تربیت رسول مقبول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی، کہ آپ کو امین کہا جاتا تھا۔ آپ کی دیانت داری، آنیسٹی، ایمانداری اس سماج میں، یعنی نبوت سے پہلے بھی، تو یہ ہوتی ہے کردار کی اسٹرینتھ۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے کہ تمہاری اپنے شخصیت اور اپنے خاندان سے لے کے باہر تک ایک چھاپ ایسی ہو کہ آپ کی بات کو لوگ سنیں اور اس پہ یقین کریں، آپ کو قسمیں کھانے کی ضرورت نہ ہو۔ کیونکہ قسمیں کھانے کی نوبت وہیں ہوتی ہے، جیسا آپ نے درست کہا، کہ جب آدمی کو خود احساس ہو کہ اس کی بات پہ یقین نہیں کیا جا رہا۔
یا نہیں کیا جائے گا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے اس طرح کا کردار اور معاملہ اپنے سماج میں، گھر میں، خاندان میں نہیں رکھا ہے۔ کہیں نہ کہیں ہم نے چوک کی ہے، کمزوری دکھائی ہے، اور ہم غلط پکڑے گئے ہیں یا ثابت ہوئے ہیں، یا جو معیار یا جو بات تھی اس سے کمتر ثابت ہوئے ہیں۔ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا اخلاق اور معاملے، کردار ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ آپ پہ بھروسہ کریں اور یہ قسموں کی نوبت نہ آئے۔ اور یقیناً یہ پہلے اپنی سیلف کی گروتھ ہے۔ اچھا، اپنی سیلف کی گروتھ کے بعد جب ہم عوام میں آتے ہیں، جس کا اللہ حکم دیتا ہے کہ لوگوں کے درمیان اصلاح کرو، تو یہاں اگر ہم ان مراحل سے نہیں گزرے، یعنی ہم نے نیکی نہیں اختیار کری، تقوی اختیار نہیں کیا، تو ہماری جو یہ اصلاح کرانے کی کوششیں ہیں یہ بہت کامیاب نہیں ہوں۔ ایک تو یہ کہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن میں واضح کہی ہے کہ تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے۔ اللہ کے نزدیک یہ نہایت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم نہیں کرتے۔ یعنی اللہ کا حکم یہ ہے کہ جو آپ کرتے ہیں وہی آپ کو لوگوں سے کہنا ہے، پہلے آپ کو اپنے اوپر اس کو عمل کرنا ہے، تاکہ اس کے اثرات آپ کی ذات پہ، آپ کی شخصیت پہ، آپ کے قول پہ آ جائیں، اور آپ کی بات جو ہے وہ زیادہ افیکٹو ہو جائے۔ تو اصلاح کا جو بھی کام ہے، کیونکہ دیکھیے یہ بات وضاحت اس ڈسکورس میں کئی دفعہ ہم لوگ کر چکے ہیں کہ اصلاح جو ہے وہ فساد کی ضد ہے، اپوزٹ ہے فساد کا۔ تو جہاں جس طرح کی بھی کسی بھی طرح کی کوئی فساد، یعنی خرابی، عدم توازن، بگاڑ ہو کسی بھی چیز کا، تو اس کی جب اصلاح کی جاتی ہے، اور یہ یقیناً اجتماعی کام ہے، لیکن ایک بات ہمیں یہ بھی خیال رکھنی ہے کہ ہمارا کام، مقصد اس اصلاح کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ خرابی دور ہو جائے۔ ہماری کوشش یہ نہیں ہونی چاہیے کہ جن لوگوں کی وجہ سے خرابی ہوئی ہے ہم ان پہ بھی کچھ الزام لگائیں، یا ان کو تھوڑا سا، کیونکہ عزت نفس کی ہمیں ہر ایک کے خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص میں ہمیں کوئی چیز کمی دکھتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں اس میں اصلاح کی گنجائش ہے، تو اس میں بھی کوشش یہ کریں کہ اس شخص سے آپ تنہائی میں اور اکیلے میں اصلاح کی بات کریں۔ پبلکلی کسی کو ٹوکنا کہ بھائی یہ تم ایسے کیوں کر رہا، ایسے ہونا چاہیے، یہ چیز جو ہے یہ عموماً الٹا ریئیکشن کرتی ہے، ایک الٹا رد عمل ہوتا ہے، اور وہ آدمی، اچھا نیچرلی جب سب کے سامنے آپ کہتے ہیں تو اس کو کہیں نہ کہیں ہرٹ فیل ہوتی ہے، اس کو لگتا ہے میری بے عزتی ہو گئی۔ تو اصلاح کے کام بھی بہت احسن طریقے سے کرنے چاہیے۔ جب آپ اجتماعیت میں کوئی اچھا کام اصلاح کا کرنے چلے، مثال طور پہ علاقے میں کوڑا ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو صاف خود کر لیں، یا اپنے پیسے سے یا پیسے اکٹھے کر کے صفائی والوں کو بلا لیں اور کوڑا اکٹھا کر کے صاف کرا دیں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب آپ یہ دیکھنے لگیں بھائی کس نے کوڑا پھینکا تھا، کس کے ایسا آیا تھا، کون مرید الزام ہے، اور یہ اس سے اور فساد کے علاقے میں کھڑا کریں۔ اچھا یہ ہے کیونکہ جب آپ صفائی کریں گے تو جو لوگ کوڑا پھینکتے ہیں انہیں احساس ہوگا بھائی پھینکتے ہمیں اور یہ صفائی کر رہے ہیں، یہ لوگ ہم سے پیسے بھی نہیں لے رہے، ہم اس میں شامل بھی نہیں ہو رہے، تو خود آدمی کے اندر ایک احساس بیدار ہوتا ہے، اور اس سے صحیح معنوں میں اصلاح کے پہلو آتے ہیں۔ کیونکہ اصلاح کو لوگ کبھی کبھی، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس انداز سے کرتے ہیں جو بہت مناسب طریقہ نہیں ہوتا۔ اس میں یہ کہیں نہ کہیں، واللہ عالم، اللہ جانتا ہے کسی کے دل میں کیا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ دکھایا جا رہا ہے کہ بھئی ہم ٹھیک کام کرنے والے ہیں اور یہاں سب لوگ غلط کر رہے ہیں۔ یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہر ایک کے اندر اچھے برے پہلو ہوتے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اس کی اچھائی کو نکھار کے لے کے آئیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کو اس کی عزت نفس پہ بٹا لگا کے، یا اس کو کسی طرح سے بھی ہرٹ کر کے اس کو اور یا تو پیچھے کر دیں کہ وہ ڈس انٹرسٹڈ ہو جائے، ان چیزوں میں دلچسپی نہیں لیں، یا پھر وہ اس بات کو اگنور کر دیں۔ اور ان تمام، اور بلکہ زندگی کے ہر کاموں کو کرتے وقت ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ ان چیزوں کو بار بار قرآن کریم میں دہرایا گیا ہے، یہاں جیسے سمیع اور علیم کے لفظ سے آئے گئے، وہ سب سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے۔ تو ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وی آر بینگ واچڈ 24/7، سوتے جاگتے ہر وقت ہمیں اللہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، اور وہ ہر چیز کو سمجھتا بھی ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ یہ یقیناً یہ جو آخری پہلو ہے بڑا اہم ہے کہ اصلاح کرتے وقت نفسیاتی جو چیزیں ہیں ان کا خیال رکھنا ضروری ہے، ورنہ وہ مفید کے بجائے مضر بنتا چلا جاتا ہے۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔
غلطی سے کھائی گئی قسموں پر اللہ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا، لیکن سوچ سمجھ کر کھائی گئی قسموں پر اللہ تمہاری پکڑ کرے گا۔ اللہ غفور اور حلیم ہے۔ اس آیت میں 3 الفاظ ہیں جن کی طرف ہم آپ سب کی توجہ مرکوز کرنا چاہتے ہیں، وہ ہے بما کسبت قلوبکم۔ بما جو کچھ بھی، ما کسبت قلوبکم اصل میں ہے کہ جو کچھ بھی تمہارے دلوں نے کمایا ہے۔ یہاں اس طرف اشارہ ہے کہ لغو، فضول، فالتو کی جو قسمیں لوگ کھاتے ہیں، غلطی سے جو قسمیں کھا لی جاتی ہیں، جو فالتو کی قسمیں ہیں، جہاں سنجیدگی کا فقدان ہے، جہاں غلطی سے جیسے زبان پہ کچھ چیزیں زبان زد خاص و عام ہو جاتی ہیں، زبان سے نکل جاتی ہیں، اس طریقے سے کوئی قسم ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ بلا وجہ پکڑ گرفت نہیں کرتا ہے۔ لیکن اللہ جہاں گرفت کرتا ہے وہ جگہ ہیں جہاں پہ دل بھی شامل ہوتا ہے۔ دل کو دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری نیت اور ہمارا ارادہ جہاں شامل ہوتا ہے۔ چھوٹی سی مثالیں، راہ چلتے ہوئے کسی کے راہ چل رہے ہیں، بہت ہی بھیڑ ہے، کسی کے شانے سے شانہ ٹکرا گیا، کسی کو دھکا لگ گیا، معذرت بھی اس سے کر لی، لیکن یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن جان بوجھ کے ہم کسی کو باقاعدہ دھکا دے دیں، یہ ایک انتہائی درجے کا ایک مختلف مسئلہ ہے۔ اس میں انسان بھی سمجھتا ہے ان چیزوں کو، اور یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو۔ اللہ نے اس بات کو بڑی وضاحت سے کہا ہے، بما کسبت قلوبکم، یعنی جو کچھ بھی ہمارے قلوب جہاں پہ شامل ہوتے ہیں، ہماری نیت اور ہمارا ارادہ جہاں شامل ہوتا ہے، وہ اصل مسئلہ ہے جہاں پہ ہماری پوچھ گچھ بہت ہی سخت ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، درست فرمایا آپ نے کہ زبان سے جو چیز ایسے ہی نکل جائے اس پہ یقیناً پکڑ نہیں ہے، لیکن جہاں پہ بھی ہم نے سوچ کے، اور عموماً جب بات ہم سوچ سمجھ کے کہتے ہیں، اپنے دل سے کہتے ہیں، کسی پلاننگ سے کہتے ہیں، تو وہ یقیناً گرفت کے قابل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے اس بات پہ۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم۔ ان کے لیے جو اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیں، ان کے لیے 4 ماہ کی مدت ہے، پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ حفاظت دینے والا اور رحیم ہے۔ چونکہ اگلی آیت بھی اسی سے متعلق ہے، اس لیے ترجمہ اس کا بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر طلاق کا ارادہ کر ہی لیا تو اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں ان 2 آیتوں کو سمجھنے سے پہلے، شروع کے جو اس سے پہلے کی آیات ہیں ان میں سے ایک آیت میں 2 الفاظ استعمال ہوئے تھے، نساؤکم حرث لکم، اور اس کی وضاحت بھی بہت تفصیل سے آ چکی ہے کہ عورتیں تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیت کی طرح سے ہیں۔ اب وہ جو تعلق ہے کھیت کا، انسان کا، جو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، وہ تمام چیزیں اس میں موجود ہیں۔ کبھی کبھی مرد اپنی ضد کی وجہ سے، انا کی وجہ سے، یا کسی اور دوسرے سماجی پریشر کی وجہ سے عورت کو اذیت اس انداز میں دینا چاہتا ہے کہ دونوں رہیں ایک ساتھ میں، لیکن جسمانی طور پہ جو ان کا حق ہے ایک کا دوسرے پر، وہ قریب نہ ہو۔ اس کی اجازت ہے، کوئی قسم کھاتا ہے، ٹھیک ہے قسم کھا لو، اگر تم نے کھا لیا ہے، دوری بنانا چاہتے ہو تو بنا لو، لیکن یہ دوری ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں ہو سکتی ہے۔ بہت لمبی مدت کے لیے تکلیف تم نہیں دے سکتے ہو۔ ممکن ہے اس تکلیف دینے کی وجہ اصلاح ہو، ممکن ہے کچھ آپس کی غلط فہمیاں ہوں، اس کو دور کرنے کے لیے یہ جسمانی طور پہ دوری اختیار کی جا رہی ہے، لیکن اس کے لیے ایک میکسیمم ڈیوریشن فکس کر دی ہے، وہ 4 مہینے ہیں۔ اب 4 مہینے کے بعد میں یہ ہے کہ یا تو وہ لوٹ آتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اللہ مغفرت بھی کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، لیکن اس 4 مہینے کی مدت کے بعد میں اگر دونوں میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تمام چیزوں سے واقف ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کس نے غلط فیصلہ لیا ہے کس نے صحیح فیصلہ لیا ہے، ان تمام پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے۔ جی، اس میں دیکھیے پہلے یعنی بڑی سسٹمیٹیکلی اپروچ کر رہا ہے قرآن اس اہم مسئلے کو، اس اہم بات کو، کہ پہلے قسموں کے بارے میں بتایا گیا، قسموں کے پکڑ کے بارے میں بتایا گیا کہ کس طرح سے پکڑ ہوگی، اور اس کے بعد ایک چیز جو سماج میں ہمارے چلتی تھی اور اب بھی کہیں کہیں پہ ضرور چلتی ہے اس طرح کی چیزیں، کہ بیوی سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لی جاتی ہے، تو اس میں اذیت عورت کو بھی ہوتی ہے، اذیت مرد کو بھی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی وجہ سے مرد اپنی مصروفیات میں ان چیزوں کو بھول جائے
اور ہو سکتا ہے اس طرح سے عورت کو احساس زیادہ ہو تو جو اس کی مراد ہو عورت کو سزا دینے کی وہ کسی حد تک پوری ہو جائے، اور اس کے لیے وہ ہر اپنے عمل کے لیے اللہ کو جواب دہ ہے، کیونکہ یہ فیصلہ تو ان دونوں کے بیچ میں ہوا یا کسی ایک نے کیا، تو یہ اللہ ہی جانتا ہے کیوں کیا گیا، اور وہی اس پہ فیصلہ کرے گا کہ صحیح تھا یا غلط تھا۔ لیکن ہر چیز کو چونکہ قرآن کوانٹیفائی بھی کرتا ہے، ڈیفائن کرتا ہے، اس لیے یہی یہ کہہ دیا گیا کہ جو اس طرح کی قسم کھا لیں لوگ، اس میں مدت 4 ماہ کی ہے۔ 4 ماہ کے اندر اگر وہ لوٹ آتے ہیں تو اللہ حفاظت دینے والا اور رحیم ہے، یعنی وہ اگر ان کے اعمال درست ہوں گے تو ان کو حفاظت دے گا ان چیزوں کی کہ آگے ایسے نہ کریں، اور پیچھے اس سے جو غلطی سے اثرات ہوئے ہوں گے ان کو بھی اللہ دھو دے گا، بشرطیکہ کہ وہ اللہ کے احکامات پہ چلنے کا تہیہ کر کے چلیں، اور وہ یقیناً اللہ کی رحیمی کا حصہ بن جائیں گے، کیونکہ جب کوئی بھی اللہ کے احکامات پہ واپس آتا ہے یا پھر سے رجوع کرتا ہے اور اس پہ عمل شروع کر دیتا ہے تو اللہ کی رحیمی کو وہ اسے حاصل ہو جاتی ہے، وہ اللہ کی رحیمی کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو یہاں بھی یہ مدت ڈیفائن کی گئی ہے کہ اگر اس مدت میں آپ لوٹ آتے ہیں، اور اگلی آیت میں یہ بات کہی گئی ہے کہ طلاق کا ارادہ کر ہی لیا تو اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر یہ بات کہی گئی کہ اگر آپ نے طلاق کا ارادہ کر لیا ہے، یعنی سیپریشن کا ارادہ کر لیا ہے، تو پھر یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور ہر چیز سمجھتا ہے۔ یہ پیش بندی خصوصاً اس وجہ سے ہے کہ پیچھے ہم ڈسکس بھی کرتے آ رہے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے نکاح کے رشتے کو سمجھایا، اس کی اہمیت بتائی، میاں بیوی کے بیچ میں جو الفت ہے، جو قرآن نے ایک جگہ اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ رشتے، اور اس کو میثاقاً غلیظاً کہا گیا کہ بہت ہی پختہ ہے، اور اسی لیے اس میں یعنی سماجی طور سے اس کا ڈکلریشن ہوتا ہے کہ صاحب یہ چیز جو ہے، یہ دونوں اب یہ مرد اور عورت جو ہیں یہ اب شوہر اور بیوی کی طرح رہیں گے، دے آر یہ میٹریمونی میں جا رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں، اور اس کے لیے گواہ بھی مقرر ہوتے ہیں۔ اور ایز سچ یعنی جو لوگ کسی ممکن واقف نہ ہو تو ان سے میں عرض کروں کہ نکاح اپنے آپ میں کوئی یعنی سیریمنی یا کوئی باضابطہ ایسی تقریب نہیں ہے جس میں 1 2 3 4 یہ چیزیں کرنے ہوں، صرف یہ ہے کہ ایک پبلک ایکنالجمنٹ ہے، ایک اعلان ہے خاندان اور سماج کے سامنے کہ اب یہ لوگ آپس میں میاں بیوی کی حیثیت سے رہیں گے، اور یہ ان کا مہر مقرر ہوا ہے جو یہ لڑکا لڑکی کو دے گا، بات ختم۔ نکاح صرف اتنا ہے، باقی چیزیں جو ہوتی ہیں اگر اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، کچھ آیتیں پڑھی جاتی ہیں، کوئی اسے سمجھا دیتا ہے، کوئی صرف رسم پڑھی جاتی ہے، وہ چیزیں موقع کی حیثیت سے ہیں کہ لوگ اکٹھے ہیں تو انہیں کچھ ہدایت کی باتیں بتا دی جائیں، ورنہ ایز سچ یہ کوئی باقاعدہ ایسی رسم نہیں ہے جس کو یعنی 1 2 3 یا سیکوینسز ہوں۔ تو اس میں اتنا سب کچھ بتانے کے بعد طلاق کے موضوع کو جب قرآن اپروچ کر رہا ہے تو وہ اسی احتیاط کے ساتھ کر رہا ہے، کیونکہ یہ رشتے جتنے اہم ہیں اور اتنا ہی اللہ پسند کرتا ہے کہ یہ نہ ٹوٹے، اور یہ آگے کی آیتوں میں اس چیز کی وضاحت ہوگی کہ کس طرح سے یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں ترجیح اس چیز کی ہے کہ یہ چیزیں قائم رہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پوری گنجائشیں رکھی ہیں اور مواقع دیے ہیں کہ یہ نوبتیں نہ آ سکیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں تو پھر آگے کی آیتوں میں اس کی مزید وضاحت۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ طلاق ہو جانے کے بعد عورتیں 3 ماہواری کا انتظار کریں گی، اور ان عورتوں کے لیے حلال نہیں کہ جو اللہ نے ان کے رحم یعنی پیٹ میں پیدا کیا اسے چھپائیں، اگر وہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں، اور اگر اس مدت میں وہ لوگ آپس کے جھگڑے کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ان کے شوہر ان کے زیادہ حقدار ہیں۔ عورتوں کے لیے ویسا ہی حق ہے جیسا ان پر مردوں کا حق ہے احکام الہی کے مطابق، یعنی اگر طلاق کی محرک عورت ہے تو وہ بھی شوہر کو اس مدت میں لوٹا لینے کا حق رکھتی ہے، اور مردوں کے لیے ان پر ایک درجہ ہے، اللہ قوت والا اور حکیم ہے۔ اس آیت کی تفصیل میں جانے سے پہلے ایک چیز جس کی طرف ابھی آپ نے بھی اشارہ کیا، یہ سمجھ لینا چاہیے کہ طلاق زندگی کے مختلف
کاموں میں سے ایک ایسا کام ہے جس کی اجازت دی گئی ہے لیکن اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ قرآن جو زندگی ہمیں جینے کا سلیقہ دیتا ہے اس میں ہر چیز نظام کے مطابق ہے، ہماری آمد بھی نظام کے مطابق ہے، یعنی ہم اس دنیا میں ہمارا آنا یہ بھی ایک سسٹم کے مطابق ہے، یہاں پہ پلنا، بڑے ہونا، رہنا، زندگی گزارنا اور اس کے بعد میں ختم ہو جانا وہ بھی ایک نظام کے مطابق ہے۔ پھر ختم ہونے کے بعد جو چیزیں ہیں عذاب و ثواب وہ سب بھی ایک نظام کے مطابق ہے۔ اسی نظام کے تحت ایک مرد ایک عورت دونوں شادی کے رشتے میں ایک دوسرے کے پاس آتے ہیں، دونوں کی شادیاں ہوتی ہیں، نکاح ہوتا ہے، اور لیکن اگر دو لوگ آپس میں رہنا دونوں کے لیے ممکن نہیں ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، غلط فہمی ہو جائے اور اس حد تک بات پہنچ جائے کہ اب ساتھ میں نہیں رہ سکتے ہیں، تو اس کو دونوں کو اس بات کا اختیار ہے کہ الگ ہو جائیں۔ لیکن الگ ہونے میں ایک لفظ ہے جسے ہمیں اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے، معروف۔ معروف ایک ایسا لفظ ہے، ہمہ جہت ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ملٹی ڈائمینشنل ہے، اس میں بہت سے مفاہیم، بہت سے معنی موجود ہیں۔ مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کے مطابق، یہ ہے معروف۔ اور وہ احکامات کیا ہیں؟ جس میں امن ہے، سکون ہے، بے چینی نہیں ہے، اور جس کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں تو زندگی بہت پرسکون رہتی ہے۔ اب دو لوگ اگر ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں کچھ دن ایک ساتھ رہنے کے بعد، تو کیا وہ جھگڑ کے جدا ہوں گے؟ یقینی طور پہ جو جدا اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ کچھ غلط فہمیاں ہیں، اب ایک ساتھ رہنا دشوار ہے، لیکن یہاں بھی معروف طریقے سے جدا ہوں گے، گویا کہ اس طریقے سے جدا ہوں گے کہ ایک اچھے انداز میں دونوں الگ ہوں اور آپس میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ ان کا ایک اپنا رزلٹ سامنے آ گیا، لیکن مزید تلخیاں نہ قائم ہوں، مزید تلخیاں نہ پیدا ہوں، اور زندگی کا جو سکون ہے وہ باقی رہے۔ تو اسی تفصیل کا اس آیت میں اور آئندہ آنے والی آیتوں میں ذکر ہے۔ دیکھیے، طلاق کے تعلق سے یہ پہلا یعنی چند آیتیں ہیں جو باضابطہ طور پر طلاق کے کنسیپٹ کو واضح کرتی ہیں بہت کلیئرٹی کے ساتھ، اور یہاں یہ بات کہی گئی ہے کہ طلاق ہو جانے کے بعد عورتیں 3 ماہواری کا انتظار کریں گی۔ کیوں کریں گے اس کی وضاحت آگے ہے، اور ان عورتوں کے لیے حلال نہیں کہ جو اللہ نے ان کے رحم یعنی پیٹ میں پیدا کیا ہے اسے چھپائیں، اگر وہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں۔ یعنی یہ جو طلاق ہوئی عورت کو، اس کے بعد وہ 3 ماہواری انتظار کرے گی اس بات کے لیے کہ اگر اس کو پریگنینسی ہے تو 3 مہینے کے پیریڈ میں وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو یہ 3 مہینے کی مدت جو ہے طلاق کے بعد وہ اس لیے ہے کہ اگر اس کے پریگنینسی ہے تو وہ ظاہر ہو جائے۔ دوسری بات اس میں کہی گئی ہے آگے جو آتی ہے، اور اگر اس مدت میں، یعنی کس مدت میں؟ جس مدت میں عورت 3 ماہواری یعنی 3 ماہ کا انتظار کر رہی ہے، اگر اس مدت میں وہ لوگ آپس کے جھگڑے کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ان کے شوہر ان کے زیادہ حقدار ہیں۔ یعنی آپس میں اگر ریکنسیلیشن ہوتا ہے تو، کیونکہ اگر ریکنسیلیشن نہیں ہوتا تو 3 ماہواری کے بعد یہ مدت پوری ہو گئی اور پھر وہ عورت باضابطہ طریقے سے آزاد ہوگی اپنا دوسرا نکاح کرنے کے لیے۔ تو یہاں قرآنی حکمت بتا رہا ہے کہ اگر دونوں کے بیچ میں مفاہمت کی صورت نکل آئی ہے ان 3 مہینوں میں، کیونکہ عموماً لوگ بہت سے کیسز میں غصے میں، ٹینشن میں طلاق دیتے ہیں، اور اگر اس طلاق پہ ایک دم عورت کو الگ کر دیا جائے تو پورا گھرانہ ٹوٹ جاتا ہے، بچوں کی زندگی خراب ہو جاتی ہے، اور جو رشتہ اتنی مضبوطی سے اور اہمیت کے ساتھ بنایا گیا تھا سماج کی موجودگی میں، وہ اس طرح سے توڑا بھی نہیں جا سکتا۔ چونکہ یہاں یہ چیز انٹروڈیوس ہو رہی ہے اس لیے میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں، لیکن ان سب چیزوں کو آگے قرآن کی آیتیں خود ثابت کرتی ہیں، جن کو ہم اس وقت بھی یعنی وہ تصریف آیات کے طریقے سے ہم بھی ریکال کر دیں گے کہ یہاں شروعات کی گئی ہے طلاق ہو جانے کے بعد عورتوں کو 3 ماہواری رکنے کی، لیکن اس سے پہلے کے مرحلے قرآن بتاتا ہے۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ اگر میاں بیوی کے بیچ میں اختلافات ہوں جو دکھ جاتے ہیں گھر میں، خاندان میں لوگوں کو، اور دیکھے کہ ان کے بیچ میں ٹینشنز بڑھ رہی ہیں، تو پھر مرد کے خاندان سے ایک فرد یا اور لوگ، عورت کے خاندان سے، یعنی ایک طرح سے بورڈ یا کمیٹی یا ایک گروپ بیٹھ جائے اور وہ ان دونوں سے بات کرے اور سمجھانے کی کوشش کرے۔ یعنی سب سے پہلی اسٹیپ ریکنسیلیشن کی ہے، جس کو قرآن ہی بتاتا ہے، آگے آئے گی اس وقت بھی پھر میں اس چیز کو دہرا دوں گا، یہ میں کچھ قرآن سے باہر کی چیز نہیں بتا رہا، کہ پہلی اسٹیپ ریکنسیلیشن کی ہے کہ دونوں گھرانوں کے لوگ بیٹھیں اور دونوں میاں بیوی کو سمجھائیں اور انصاف رکھ کے ساتھ، کیونکہ دیکھیے جو لوگ بھی بیٹھ رہے ہیں
ہم یہ مان کے چل رہے ہیں وہ مسلمان ہیں تو حق کی بات انصاف کی کریں گے. اگر کوئی چیز غلط ہے تو وہ اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ یہ میری بیٹی کیا کرا ہے یا میرے بیٹے کا. جو حق ہے وہ حق ہے, اور قرآن واضح طور سے کہتا ہے کہ شہادت میں چاہے تمہارے گھر والے متاثر ہوتے ہوں, آپ کو بات حق کہنی ہے. یہ سب قرآن کی تعلیمات ہیں, اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم گناہ گار ہیں, اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں اور ہم پکڑے جائیں گے. تو یہ سب چیز اگر ہو گئی اور پھر بھی مفاہمت نہیں ہو رہی, ایسے معاملے پڑ گئے ہیں کہ دونوں کے دلوں میں, کیونکہ یہ رشتے ایسے ہیں کہ جو بالکل ایک دوسرے کے ساتھ رچے بسے ہوتے ہیں, ان کو اوپری انداز سے ہم نہیں جی سکتے. لہٰذا ایسی میٹریمونیل لائف, ایسی ازدواجی زندگی جس میں گھر کے نیچے شوہر بیوی دو اجنبیوں کی طرح رہیں, ایک دوسرے سے کوئی تعلق اور محبت اور الفت نہ ہو, بلکہ گروپ ہو جائے, ایک طرح سے اینیموسٹی ہو جائے, آپس میں دشمنی ہو جائے, ایک دوسرے پہ تانے ہر وقت مارتے رہیں, تو اس میں گھر کا ماحول اتنا خراب ہوتا ہے کہ بچوں کی زندگی اور شخصیت خراب ہو جاتی ہے, اور ان دونوں شخصیتوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے. کیونکہ اس طرح سے دونوں افراد, عورت بھی اور مرد بھی, سکون میں نہیں ہوتے تو کوئی کام اچھا نہیں کر سکتے. سماج کے لیے, کسی کے لیے, ملک کے لیے کوئی اچھے پازیٹیو کام نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کی ایفیشنسی کم ہو جاتی ہے. تو ریلیشن شپ اچھی طرح چلے, اس لیے پہلے ایفرٹ ہے ریکنسیلیشن. اس کے بعد اگر نہیں بات بنتی ہے اور طلاق دی جاتی ہے تو اس کے بعد کی صورت حال ہے. اس میں آگے ایک اور بہت اہم بات کہی گئی ہے جس کا ذکر یہاں پہ بہت ضروری ہے, کہ پہلے تو یہ کہہ دیا گیا کہ اگر ریکنسیلیشن ہو جاتا ہے تو یہ شوہر جو ہے اپنی بیویوں کے زیادہ حقدار ہیں. آگے جو بات کہی گئی ہے کہ عورتوں کے لیے ویسا ہی حق ہے جیسا ان پر مردوں کا حق ہے احکام الہی کے مطابق. یہاں اس بات سے حق برابر کر دیے گئے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طلاق کی تحریک, طلاق کی خواہش جس طرح مرد چلا سکتا ہے اور دے سکتا ہے, عورت بھی مانگ سکتی ہے طلاق اور محرک ہو سکتی ہے, جس کی آگے وضاحت ہے, بریکٹ میں لکھا گیا ہے کہ یعنی اگر طلاق کی محرک عورت ہے, یعنی عورت has initiated the process, she is asking for divorce, وہ تحریک چلاتی ہے, تو اس بیچ میں اس نے طلاق کی بات کہہ کے اور اس کے بعد وہ رکنے والے حصے میں آ گئی ماہواری میں اپنے انتظار میں 3 ماہواریوں کے لیے. لیکن ایسے میں پھر اس کا ذہن بدلتا ہے اور دونوں باہمی مفاہمت پہ, یعنی آپس میں بات چیت کر کے پھر سے ازدواجی زندگی میں آنا چاہتے ہیں. تو یہاں عورت بھی اگر اس نے انیشیٹ کیا پروسیس تو وہ مرد کو واپس لے سکتی ہے, جس طرح مرد عورت کو لے سکتا ہے. یہاں دونوں کی حقوق کی برابر وضاحت کی گئی ہے. لیکن اس چیز کی وضاحت آگے آئے گی, لیکن میں یہاں بتا دوں تاکہ اس میں تشنگی نہ لگے یا یہ نہ لگے کہ پروسیس کمپلیٹ کس طرح ہوگا, کہ اب طلاق کے بعد چاہے وہ کسی کی طرف سے موٹیویشن تھا اس طلاق کا, اور 3 مہینے کی جو مہلت تھی اس میں عورت یا مرد کسی نے بھی انیشیٹو لیا اور دونوں نے بات چیت کری اور پھر وہ ساتھ رہنے کے تیار ہو گئے, تو ان کا دوبارہ ساتھ رہنا بھی پھر اسی طرح ایک پبلکلی, یعنی جو لوگ بیچ میں مفاہمت کے لیے, بیچ بچاؤ کے لیے, ریکنسیلیشن کے بیٹھے تو وہ پھر بیٹھیں گے, اور ان کی موجودگی میں یہ ڈکلیئر ہوگا پبلکلی, یعنی ایک طرح سے نکاح ہوگا کہ یہ پھر ساتھ رہنے کو تیار ہیں, اور اس کے لیے 2 گواہ مقرر ہوں گے جو اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہاں یہ طلاق لوٹا لی گئی ہے جس کی طرف سے بھی تھی, اور اب یہ دونوں ساتھ رہنے کے لیے تیار ہیں. اور اچھا یہ ہے کہ اس کے لیے بھی ایک کاغذ لکھ کے سائن کر لیا جائے, کیونکہ قرآن لکھنے کو ترجیح دیتا ہے ہر قسم کے معاہدے کو, اور یہ معاملہ اہم ہوتا ہے, اس لیے یہاں پہ بھی ایک سند رہے. جس طرح ہمارے پاس نکاح کی سند ہوتی ہے, ایک طلاق ہونے کے بعد پھر رجوع کر رہے ہیں, تو وہ بھی لوگوں کے بیچ میں, کیونکہ دیکھیے جس طرح نکاح ایک ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ آئسولیشن میں کر رہے ہیں, یہ تنہا کرنے کی چیز نہیں ہوتی کہ صاحب ایک مرد اور عورت سے ملا, دونوں نے طے کیا کہ ہم بس میاں بیوی ہو گئے اور وہ ساتھ رہنے لگے. تو یہ تو وہ چیز ہوگی جسے آج کے زمانے میں لیو ان ریلیشن کہا جاتا ہے. ایک لیو ان ریلیشن میں اور نکاح میں فرق کیا ہے؟ صرف اتنا فرق ہے کہ نکاح پبلک ڈکلیریشن ہوتا ہے اور اس میں بڑوں کی, خاندان والوں کی منشا شامل ہوتی ہے, اور دونوں خاندانوں کی مطابقت کمپیٹیبلٹی دیکھنے کے بعد یہ فیصلے کیا جاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ لڑکا یہ لڑکی اب ساتھ رہ سکتے ہیں بطور میاں بیوی کے. اس کے لیے یہ پروسیس کیا جاتا ہے جس میں پبلکلی کنسنٹ مرد سے بھی لی جاتی ہے, عورت سے بھی لی جاتی ہے, دونوں کی منشا لی جاتی ہے, بھئی آپ تیار ہیں, مہر کی رقم ڈکلیئر ہوتی ہے, اور پھر وہ لڑکا مہر کی رقم لڑکی کو ادا کر دیتا ہے, سمپلی نکاح ہو گیا. اب طلاق سے جب یہ چیز ٹوٹ گئی اور لڑکی اپنی اس انتظار کی مدت میں چلی گئی, اور پھر ان کے بیچ میں
ایک مفاہمت ہوتی ہے اور یہ پھر سے رہنا چاہتے ہیں تو پھر اسی طرح سے پبلک ڈکلیریشن ہوگا اور گواہ ہوں گے جو اس کو سائن کریں گے تاکہ یہ بات ریکارڈ میں رہے کہ یہ پھر سے مل گئے. دوسرے آگے کے لیے ریکارڈ رہے کہ ان میاں بیوی کے بیچ میں ایک طلاق ہو چکی ہے، کیونکہ اللہ نہ کرے یہ نوبت آئے، لیکن کبھی کبھی جیسا ہی آگے آیتوں میں آئے گا اس کی ضرورت پڑتی ہے. اور یہاں دیکھیے قرآن اس کو ایمفیسائز کر رہا ہے جس کو ہمیں ماننا چاہیے کہ یہ عورتوں اور مردوں کے حقوق برابر ہیں. آخر میں جو بات کہی ہے کہ مردوں کے لیے ان پر ایک درجہ ہے، اس کی وضاحت تھوڑی سی آگے اور کریں گے ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کے بعد. اور پھر یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قوت والا اور حکیم ہے. اب اگلی آیت لیتے ہیں جس میں سے آگے چلیں گے ہم انشاءاللہ. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. طلاق 2 بار دے کر پھر یا تو اللہ کے قانون کے مطابق روک لینا ہے یا پھر اچھے انداز سے رخصت کر دینا ہے. تم مردوں نے جو پہلے جو کچھ دیا تھا اگر طلاق کے محرک تم ہو تو اب اسے واپس لینا تمہارے لیے جائز نہیں سوائے اس کے کہ دونوں کو لگے کہ وہ دونوں اللہ کی حدود میں نہیں رہ پائیں گے. اگر تم لوگوں کو لگے کہ شوہر بیوی اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے تو اب عورت فدیہ دے کر کے الگ ہو جائے تو ان دونوں کی کوئی پکڑ نہیں. یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو مت توڑو، اور جو اللہ کی حدود کو توڑتے ہیں بس وہی لوگ ظالم ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی یہاں پہ دیکھیے اب یہ بات جو بتائی گئی ہے کہ طلاق 2 بار دے کر پھر یا تو اللہ کے قانون کے مطابق روک لینا ہے یا پھر اچھے انداز میں رخصت کر دینا. یہاں اللہ کے قانون کے مطابق یہ نہیں ہوئی معروف کی بات آئی. اور جیسا ڈاکٹر طارق صاحب نے شروع میں کہا تھا کہ معروف ہے ہی وہ جو اللہ کے احکامات ہیں، کیونکہ جب امر بالمعروف کی بات ہم کرتے ہیں تو ہم کس چیز کا حکم دیں گے؟ انہی احکامات کو، انہی اچھائیوں کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے. ہم اپنے طور سے کچھ نہیں کہتے، جو قرآن نے ہدایت دی ہے، جو طریقہ بتایا ہے تو یہ اللہ کے احکامات کے حساب سے ہے. اب یہاں دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ ایک دفعہ طلاق ہوئی اور اس طلاق کے بعد جب عورت اپنی انتظار کی مدت میں تھی تو آپس میں مفاہمت ہو گئی اور پھر خاندانی سطح پر گھر کے لوگوں کے بیچ میں یہ بات ڈکلیئر ہوئی کہ اب یہ پھر سے میاں بیوی کے طور پہ رہیں گے. 2 گواہ بنے اور وہ کاغذ سائن ہو گیا. اب یہ ایک طلاق ہو چکی ہے. اب پھر اگر آپس میں نا اتفاقیں ہوئیں، پھر خاندان والے بیٹھے، کیونکہ پروسیس سارے وہی چلیں گے جو قرآن بتاتا ہے طلاق کو انیشیٹ ہونے سے پہلے کہ مفاہمت کی کوشش کرو، دونوں گھرانے کے لوگ بیٹھیں، انہیں پھر سمجھائیں، اور اس کے بعد بھی وہ تیار نہیں ہوتے اور کسی کے بھی انیشیٹو پہ عورت کی طرف سے مرد کی طرف سے طلاق ہوتی ہے اور پھر دوبارہ سے اس طلاق میں انتظار کی مدت شروع ہوتی ہے تو اب یہ دوسری طلاق ہو گئی ہے. اس میں اس مدت کے دوران اگر پھر مفاہمت ہوگی تو وہ بات الگ آئے گی ابھی، لیکن یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ طلاق 2 بار دے کر پھر یا تو اللہ کے قانون کے مطابق روک لینا ہے. وہ کیا ہوگا کہ اگر آپس میں مفاہمت ہو، پیچ اپ ہو، ریکنسیلیشن ہو تو پھر اسی طرح خاندان کے افراد کی موجودگی میں پھر ایک ڈاکومنٹ لکھ کے یہ طے کیا جائے کہ یہ لوگ اپنی مرضی، اور اس میں دیکھیے کوئی پریشر استعمال نہیں کرنا، کوئی کوارجن استعمال نہیں کرنا، کوئی بلیک میلنگ نہیں ہونی، نہ عورت مرد کو کرے نہ مرد عورت کو کرے، کیونکہ اللہ سمیع اور علیم ہے، ہر چیز جانتا ہے اور وہ پکڑ لے گا. سچ مچ دل سے اگر پچھتاوا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی تو رجوع کر لیں، اور اگر نہیں کرتے تو پھر یہ طلاق مکمل ہو جائے گی. اور دونوں کیفیتیں بتائی گئی ہیں کہ اللہ کے قانون کے مطابق کب روک لینا ہے کہ اگر مفاہمت نکلے، دل سے نکلے، اس میں خاص طور سے مرد کی نیت یہ نہ ہو کہ اچھا اس کو اب نکاح میں واپس لے کر پھر میں سے ستاؤں گا، پھر میں اس کے دماغ ٹھیک کروں گا. تو یہ سختی سے منع ہے. اس کی آگے وضاحت بھی آپ دیکھنے اور قرآن میں آتی ہے کہ آپ کو تنگ کرنے کے لیے عورتوں کو مت روکو، اور روکا ہے تو معروف طریقے سے روکو، اور نہیں تو پھر احسان کے ساتھ ان کو رخصت کرو. یعنی اگر یہ طلاق پوری ہو گئی، 3 مہینے کے بیچ میں ریکنسیشن نہیں ہوا تو پھر آپ اس کو
صحیح طریقے سے روکے، اور اس کی وضاحت یہ گئی ہے کہ اگر طلاق کا محرک مرد ہے تو جو کچھ تم نے دیا ہے وہ اسے واپس لینا تمہارے لیے جائز نہیں، سوائے اس کے کہ تم دونوں کو لگے کہ وہ دونوں کو لگے کہ وہ اللہ کی حدود میں نہیں رہ پائیں گے. یعنی جہاں کیفیت اس طرح کی آئے تو پھر وہی بات آپس کی ریکنسیلیشن یا بات چیت سے ہے کہ اس کے حساب سے فیصلہ کر لو. اور یہاں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم لوگوں کو لگے کہ شوہر بیوی اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے، تو یہاں پہ پھر بات لوگوں کی ہے. یعنی قرآن یہ بتا رہا ہے کہ لوگ انوالوڈ ہیں، جو مفاہمت میں بیٹھے ہیں پہلی طلاق کے دوران یا دوسری طلاق کے دوران، وہ انوالوڈ ہیں. ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں یہ لگے کہ بھئی یہ شوہر و بیوی اللہ کی حدود قائم نہ رہ سکیں گے، معروف طریقے سے نہیں رہ پائیں گے، یعنی خاص طور سے اگر عورت کی طرف سے اس تحریک کی ہے کہ وہ سیپریشن چاہتی ہے، طلاق چاہتی ہے، تو پھر یہ بات ہے کہ اگر عورت اس کے لیے کچھ کمپنسیشن دے کے، فدیہ دے کے، کسی بھی شکل میں وہ کچھ دے دلا کر شوہر سے الگ ہو جائے، تو قرآن کہتا ہے ان دونوں کو کوئی پکڑ نہیں. یعنی الٹیمیٹلی بات کیا ہے کہ احسن طریقے سے سیپریشن ہونا چاہیے. پہلے پوری کوشش ریکنسیلیشن کی ہوتی ہے، اور اس میں بات یہ کلیئر کہی گئی ہے کہ اگر مرد انیشیٹ کر رہا ہے طلاق کے لیے، وہ کہہ رہا ہے مجھے الگ ہونا ہے، تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ جو سامان جو چیزیں وہ عورت کو دے چکا ہے وہ اس کو واپس لے. قرآن صاف کہتا ہے اس میں فردر، کیونکہ قرآن کا ہر حکم صاف ہے اگر ہم قرآن پہ عمل کرنا چاہیں. دوسرا رخ کیا ہے کہ اگر عورت طلاق چاہ رہی ہے، وہ سیپریٹ ہو رہی ہے، تو پھر جو کچھ مرد نے اسے دے رکھا ہے، اس کے پاس سامان ہے، اگر گھر گرہستی کا یا پیسہ ہے یا ایون مہر کی رقم بھی ہے، کچھ بھی چیز، تو وہ آپس میں بات چیت کر کے ایک فدیے کے طور پہ وہ شوہر کو واپس دے سکتی ہے. پھر چونکہ تحریک عورت کی ہے اور وہ لینا چاہتی ہے سیپریشن طلاق، تو پھر اسے مرد کو وہ واپس دینا ہوگا جو مانگے. لیکن مرد کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہر کیس میں قرآن احسن طریقے کا اور احسان کا حکم دیتا ہے. یعنی اس سچویشن میں وہ یہ نہ سوچے کہ اب عورت کی مجھ سے الگ ہونا چاہ رہی ہے تو میں اس سے نہ صرف اپنا مال بلکہ کچھ اور بھی لے لوں. ایسے میں ہو سکتا ہے آپ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے کچھ اس سے لے لیں، اور لیکن آپ کی پکڑ بہت ہوگی کیونکہ یہ ناجائز تھا. کسی بھی شخص کی، عورت ہو یا مرد، مجبوری، کمزوری یا سچویشن کا فائدہ اٹھا کے جب اس کا ایکسپلائٹیشن کیا جاتا ہے، استحصال کیا جاتا ہے، تو قرآن اسٹرکٹلی منع کرتا ہے. یہ مسلمان کا کردار ہوتا ہی نہیں. اگر وہ مسلمان ہے تو اسے اللہ کا خوف ہے، وہ جانتا ہے اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، تو وہ اس وقت اپنی چند سالہ زندگی کے لیے جہنم نہ خریدے، بلکہ ہمیشہ اچھے رویے سے اگر الگ بھی کرنا ہے تو اچھی طرح سے کرنا چاہیے. تو یہاں اس چیز کی وضاحت ہوتی ہے، اور یہ بات بہت اہم کہی گئی ہے کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، حدود اللہ ہے، اللہ کی حدود ہیں، ان کو مت توڑو. اور جو اللہ کی حدود کو توڑتے ہیں بس وہی لوگ ظالم ہیں. اور یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑا ایک عذاب کا پیش خیمہ ہے کہ کسی چیز کے لیے آپ ظالم قرار دیے جائیں، کیونکہ ظلموں نے ایک بہت بڑا گناہ ہے جس پہ بہت پکڑ ہوتی ہے. تو اللہ کی حدود پہ ہمیں قائم رہنا ہے. اب چلیے اگلی آیت لے لیتے ہیں جس میں تھوڑا سا اور اس کی وضاحت ہوتی ہے. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. پھر اگر دو مرتبہ کی طلاق 3 ماہ کی مدت کے بعد مرد نے عورت کو تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو وہ عورت اب اس کے لیے جائز نہیں یہاں تک کہ وہ عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کر لے. پھر وہ مرد اس کو طلاق دے دے تو اب ان کے لیے کوئی برائی نہیں کہ وہ اب ایک دوسرے کے پاس لوٹ آئیں. بس شرط یہ ہے کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم رکھنے کا خیال رکھیں، اور یہ اللہ کی حدود ہیں جنہیں وہ علم رکھنے والوں کے لیے کھولتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب. یہاں پہ اب سین یہ آیا کہ ایک مرتبہ طلاق ہوئی، انتظار کی مدت میں مفاہمت ہو گئی، اور وہ میاں بیوی پھر سے میاں بیوی کی حیثیت سے رہنے لگے. یہ ایک طلاق ہوئی تھی. دوبارہ پھر ان کے اندر اختلافات پیدا ہوئے، پھر خاندان والے بیٹھے
مفاہمت نہیں ہوئی، کوئی ریکنسیلیشن نہیں ہوا، پھر طلاق ہوئی، چاہے وہ عورت نے کلیم کری یا مرد نے کلیم کری، کسی نے بھی طلاق کی بات رکھی اور وہ شروع ہو گئی، اور پھر اس میں جو انتظار کی مدت ہے وہ شروع ہو گئی۔ اب ایسے میں پھر ان کے ذہن میں خیال آیا کہ نہیں، ہم سے غلطی ہو گئی تھی اور اچھا ہے کیونکہ گھر ٹوٹ جائے گا یا بچے ہیں، کوئی بھی وجہ سے ان کے دل نرم پڑے، اور انہوں نے پھر سے مفاہمت کر لی، آپس میں مصالحت کر لی، اور پھر انہیں اہل خاندان کے لوگ، گھر کے لوگوں کے سامنے یہ بات طے ہوئی کہ بھئی یہ پھر سے میاں بیوی کے طور پہ رہنا چاہتے ہیں، اور پھر جو ایک طرح سے پبلکلی یہ یعنی نکاح ایک طرح سے ان کا ہوا، ڈکلیریشن ہوا، اور 2 گواہوں کی موجودگی میں کاغذ لکھا گیا کہ یہ دونوں پھر اب شوہر بیوی کی حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں۔ تو اب ان کی میاں بیویوں کی زندگی میں اپنی 2 طلاقیں ہو چکی ہیں، 2 الگ الگ موقعوں پہ۔ اس کے بعد اگر جب تیسری آتی ہے تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ پھر اگر مرد نے عورت کو طلاق دے دی تو وہ عورت اب اس کے لیے جائز نہیں، یعنی 2 طلاق تک انتظار کی مدت میں وہ جائز تھی، اس لیے انڈرسٹوڈ ہے کہ تیسری طلاق کی بات ہے۔ اس لیے ہم نے بریکٹ میں لکھا ہے کہ پھر اگر 2 مرتبہ کی طلاق کے بعد مرد نے عورت کو یعنی تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو وہ عورت اب اس کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ 2 مواقع قرآن نے دیے کہ واقعی اگر کہیں سے بھی ان کے اندر کچھ کمپیٹیبلٹی ہے، ریکنسیلیشن کی گنجائش ہے، ان کے مزاج مل سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، اور وہ نہیں ہوئے، تو پھر اگر یہ ہوتا ہے تو یہاں پھر جو اللہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے نا، تو یہاں قرآن نے کہہ دیا کہ اب اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ یعنی اب اگر ان کی جو انتظار کی مدت 3 مہینے کی ہے، اس میں وہ چاہے میاں چاہے بیوی کتنی چاہے اور کوشش کریں کہ اب ہم پھر سے نکاح میں آ جائیں گے، تو وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اب یہ طلاق جو ہے یہ ان کی زندگی کی تیسری طلاق پڑ گئی، اور اب وہ اپنی مدت پوری کرنے کے بعد انہیں قوانین سے جن کا پیچھے ذکر آیا ہے کہ ان کو احسن طریقے سے رخصت کیا جائے گا، اور اس میں بھی یہ بات ہے کہ اگر یہ مرد نے طلاق انیشیٹ کی ہے تو اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ چیزوں کو واپس لے، اور اگر عورت نے مانگی ہے تو پھر وہ جو اپنا سامان مال یا جو چیز مرد مانگے کہ میں نے تمہیں دیا تھا یہ تمہارے پاس ہی، مجھے لوٹا دو، تو ان کو احسن طریقے سے لوٹانا۔ یہاں اچھا، اس کے بعد اگلی سٹیپ آئی ہے جو بدقسمتی سے ہمارے یہاں مس انٹرپریٹ ہوتی ہے یا اس پہ غلط عمل کیا جاتا ہے۔ اب یہ کیفیت ہو گئی کہ 2 طلاقوں کے بعد ان لوگوں کو ریکنسیلیشن کیا، انہوں نے تیسری دفعہ پھر بریک اپ ہو گیا۔ اس تیسری طلاق کے بعد قرآن نے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن چونکہ قرآن کا حکم و تعلیم یہ ہے کہ عورت ہو یا مرد وہ خالی زندگی نہ گزارے بلکہ نکاح کر لیں، تو تنکحو کا حکم ہے قرآن کے اندر کہ نکاح کراؤ، تو اب نیچرلی یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ یہ عورت جو ہے اس کا نکاح ہوگا، مرد کا بھی نکاح ہوگا۔ اب مرد کا ہوا یا نہیں ہوا، لیکن عورت کے نکاح کے بعد یہ صورتحال آئی کہ کچھ عرصے بعد وہ چاہے تھوڑا عرصہ ہو یا لمبا عرصہ ہو، اس شوہر نے بھی ان کو طلاق دے دی انہی مراحل کے ساتھ جو طریقہ ہے قرآن کا، یا اس کا انتقال ہو گیا، تو وہ اپنی بیوہ ہونے کی مدت کو یا طلاق کے بعد کی مدتوں کے بعد پوری کرنے کے بعد اب وہ پھر سے آزاد ہے کہ اگر دونوں میں مفاہمت ہو تو اب وہ پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے۔ یہاں ہر جگہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی حدود ہے، ان کا خیال رکھنا، اللہ کے قوانین سے باہر مت جانا۔ اب ایسے میں 3 طلاقیں جن عورتوں کی پڑ جاتی ہیں ان کے لیے ایک بہت ہی انفارچونیٹ اور بہت ہی گھناؤنا ایک طریقہ ہمارے ایک سماج کے کچھ حصوں میں جاری ہے، جس کے لیے ایک بہت ہی غلط قسم کا نام استعمال کیا جاتا ہے، جس کا یہ نام تو قطعاً نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کو نکاح حلالہ کہا جاتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک صاحب اپنی خدمات پرووائڈ کرتے ہیں کہ میں آپ کی بیوی سے، اچھا اس میں عورت بھی انیشیٹ کر سکتی ہے کیونکہ وہ بہت پچھتا رہی ہے کہ میں شوہر سے کیوں الگ ہو گئی، شوہر بھی انیشیٹ کر لیتے ہیں کہ یہ تو میرا گھر برباد ہو گیا، اور اب تو پہلے یہ امید تھی کہ ہم طلاق کے بعد عدت میں پھر آ جاتے تھے، مل جاتے تھے، اب نہیں ہو سکتا، تو اب زمین پیروں تلے کھسک رہی ہے۔ اب اس میں ایک ریڈی میڈ سولوشن دیا جاتا ہے جو ہمارے کچھ حضرات ہیں جو شاید اس انداز سے سمجھتے ہیں دین کو، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ نکاح کر دیجئے، شام کو عورت کو لائیے اور صبح کو لے جائیے، میں اسے طلاق دے دوں گا۔
تو اب یہ ایک مرد سے اس کا نکاح بھی ہو گیا اور اس سے طلاق بھی ہو گئی، اب وہ اپنے شوہر کے پاس جا سکتی ہے۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں، تھوڑی سی عقل رکھنے والا، کہ یہ قرآن کی آیات کا مذاق بنانا ہے، ایک گھراؤنا جرم، ایک زبردست قسم کی بغاوت اور تکذیب قرآن ہے۔ اور جو لوگ اس کے ساتھ جڑتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں، وہ میں میری یعنی سمجھ میں نہیں آتا، وہ اگنورینس ہوتی ہے، کیونکہ جانتے بوجھتے اتنی بڑی جسارت کوئی نہیں کرے گا۔ کم از کم ان میں سے جو شادی شدہ زندگی ریسٹور کرنے والے ہسبینڈ وائف ہیں، وہ ناواقفیت ہوتے ہیں، اور اس ناواقفیت کی پھر وہی وجہ ہے جس کو بار بار یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن کو نہ سمجھ کے پڑھنا، سنی سنائی باتوں کا دین چلانا، اور اس پہ اس حد تک چلنا کہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں، زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ کیونکہ دیکھیے، جو قرآن نے جو تصور طلاق کا دیا ہے، میں پھر اس کو سم اپ کر دوں، اور اس کی وضاحتیں آگے ایک ایک جگہ آئیں گی۔ اگر میں کسی آیت کو جو بات کہہ رہا ہوں اس کے حوالے میں قرآن کی آیت نہ رکھ سکوں، تو یہ میرا ریکارڈنگ، یہ سیشن ہم دونوں کے لیے گواہ ہے کہ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ بات آپ نے کہی تھی، اس کا کہاں قرآن میں ذکر ہے، آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ اسپریڈ آؤٹ ہے قرآن میں، کئی جگہوں پہ سورہ نساء میں بھی ہے، سورہ طلاق میں بھی ہے، کیفیتیں بیان کی گئی ہیں، اور جو تصریف آیات ہے اس کے حساب سے، یعنی اگر کوئی صاحب طلاق کو سمجھنا چاہتے ہیں قرآن کے، تو ان تمام آیتوں کو قرآن کی طلاق سے متعلق جو ہے ایک جگہ اکٹھا کر لیں اور ان کو پڑھ لیں، پوری کنسیپٹ کلیئر ہو جاتی ہے۔ تو یہاں جو چیز جا رہی ہے اس میں ان تین آیتوں سے ہٹ کے میں نے ایک چیز کہی قرآن کے حوالے سے، جو آگے آئے گی تو میں پھر پوائنٹ آؤٹ کر دوں گا، کہ جب بھی ڈسکارڈ یا جھگڑا پیدا ہو میاں بیوی کے بیچ میں، تو میاں بیوی کے دونوں کے گھرانوں سے کچھ لوگ بیٹھتے ہیں، چاہے ان کے ماں باپ ہوں یا قریب اعزہ ہوں، اور وہ پیچ اپ کراتے ہیں۔ اگر مفاہمت نہیں ہوتی، پیچ اپ نہیں ہوتا، اور مرد یا عورت کوئی بھی طلاق مانگتا ہے یا دیتا ہے، تو طلاق ہوئی۔ اب آپ نے وہ جو مدت ہے انتظار کی، کیونکہ یہ مدت اس لیے ہے کہ اگر پیٹ میں حمل ہے تو نکاح ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے جو آگے قرآن میں آئے گی، لیکن یہ ہمیں وضاحت کر دوں کیونکہ کسی کے ذہن میں یہ بات اگر اٹھ رہی ہو، کہ عورت اگر ایسی ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے یا عمر کی وجہ سے اس کے پیریڈز بند ہو گئے، اس کی ماہواری نہیں آ رہی ہے، تو بھی اس کی انتظار کی مدت 3 مہینے ہے۔ ماہواری والی کی بھی 3 ماہواری ہیں، اور اگر وہ حمل سے ہے، پیٹ سے ہے، تو جب اس کا حمل مکمل ہو جائے، یعنی بچے کی ولادت ہو جائے، تو یہ انتظار کی مدت ختم ہو گئی ہے۔ اس کی وضاحتیں آگے قرآن میں آئیں گی۔ اب پہلی طلاق اور انتظار کی مدت کے دوران ہی اگر دونوں میں مفاہمت ہو گئی، اور پھر سے یہ چیز 2 گواہوں کی موجودگی میں لکھ لی گئی، جس کا ذکر آگے قرآن میں، تو اب یہ ان کی ایک طلاق ہو چکی تھی، اب ان کی یہ دوسری زندگی شروع ہوتی ہے۔ اب پھر نا اختلافی ہوتی ہیں، اختلافات پیدا ہوتے ہیں، نا اختلافی ہوتی ہے، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، تو پھر ماں باپ یا گھر کے لوگ بیٹھتے ہیں، پھر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ پھر نہیں مانتے، اور پھر طلاق ہو جاتی ہے شروع۔ تو پھر 3 مہینے انتظار کے ہیں۔ اس میں بھی گنجائش ہے کہ آپ اگر مفاہمت کر لیں، پیچ اپ کر لیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا صحیح معنوں میں کہ اللہ کی حدود قائم رکھیں گے، ایک دوسرے پہ زیادتی نہیں کریں گے، انصاف کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ رشتوں کا احترام کریں گے، تو آپ پھر سے ساتھ رہ لیجیے۔ پھر وہی پروسیس ہوگا کہ خاندانی لوگوں کے بیچ میں، خاندان کے لوگوں کے بیچ میں 2 افراد گواہ کے طور پہ یہ پھر طے ہوگی چیز، اور کاغذ لکھ لیا جائے تو بہتر طریقہ ہے کہ یہ لوگ اب پھر سے میاں بیوی کے طور پہ رہتے ہیں۔ اب ان کی شادی شدہ زندگی میں یا ان کی عمر میں یہ 2 طلاقیں ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد اگر پھر یہ حرکت کرتے ہیں، تو پھر قرآن انہیں گنجائش نہیں دیتا، یہ ان آیات سے ثابت ہے۔ یہ بات جو میں نے ابھی رکھی، آپ پھر انہیں کھول کے پڑھ لیں، اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیں، قرآن ترجمے کو اٹھا کے سمجھ لیں، عربی آپ کو آتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تیسری طلاق جب ہو جاتی ہے، تو پھر مدت انتظار کے ختم ہونے کے بعد عورت کو آپ کو احسن طریقے سے بھیجنا ہی ہے، اور اس میں فیصلہ اس بات پہ ہوگا کہ طلاق کی ڈیمانڈ مرد کی طرف سے تھی، عورت کی طرف سے۔ مرد کی طرف سے تھی تو اسے کچھ لینے کا حق نہیں بنتا، عورت اپنی مرضی سے کچھ دے دے تو اس کی مرضی، لیکن آپ لے نہیں سکتے، کوئی پریشر نہیں ڈال سکتے۔ اور اگر عورت کی طرف سے یہ تھا، تو پھر وہ مرد جو مال اس سے لے، جو وہ اسے دے چکا ہے، تو وہ فدیہ اسے دینا ہوگا، وہ اسے کمپنسیشن دینا ہوگا اس بات کا کہ وہ میٹریمونی سے الگ ہو رہی ہے، الگ ہونا چاہتی ہے۔ تو یہ پوری صورتحال ہے، اور اس کے بعد جو آگے وضاحت آتی ہے قرآن میں، کہ وہ عورت جو ہے وہ جہاں چاہے نکاح کرے، ہمیں اس پہ دباؤ نہیں ڈالنا، کیونکہ جب ہماری شادی ختم ہو گئی، ڈیزالو ہو گئی میٹریمونی ہماری، تو پھر ہمارا کوئی انفلوئنس نہیں رہا، اب ہم 2
بالکل اسٹرینجرس ہیں جن کے بیچ میں کوئی رشتہ نہیں ہے، اس لیے اپنی خاندان کے تھرو دباؤ نہ ڈالا جائے جس عورت کو طلاق ہو گئی ہے کہ تم وہاں شادی نہ کرنا، وہاں شادی نہیں کرنا۔ آخری بات جو یہ کہی گئی ہے کہ یہ عورت اپنے شوہر سے شادی جب ہی دوبارہ کر سکتی ہے کہ یہ کسی اور مرد سے شادی کر لے، اور اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، قدرتی طور سے کسی وجہ سے ان کے بیچ میں بھی طلاق ہو جائے، ان پوری مرحلوں سے گزر کے، یعنی اگر دیکھیں پہلی طلاق کے بعد ریکنسیلیشن نہیں ہوتا تو اسی 3 ماہ کی مدت کے بعد یہ طلاق ہو گئی پوری، آپ جائیں۔ ریکنسیلیشن کی کیس میں مہلت ملتی ہے مزید، ورنہ آپس میں گفتگو ہوئی، خاندانوں کی مفاہمت نہیں ہوئی، ایک طلاق ہوئی، طلاق کے بعد 3 مہینے انتظار کیا اور اس بیچ میں بھی پیچ اپ نہیں ہو رہا تو بات ختم ہو گئی، پھر آپ کے راستے الگ ہیں۔ اب ایسے میں کسی اور مرد سے شادی ہوتی ہے عورت کی، اور وہ شخص یا تو طلاق دے دیتا ہے اسی طریقے کے مطابق جو قرآن کا حکم ہے، صاف ہے، کلیئر ہے، یا پھر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اپنی انتظار کی مدت یا عدت جسے آپ کہیے اس سے فارغ ہو کے پھر اس کی مرضی ہے کہ چاہے تو اپنے سابقہ شوہر، پچھلے شوہر جس سے اس نے طلاق لی تھی ان سے نکاح کر لے یا پھر کہیں اور کر لے۔ اس کو یہ شکل دینا کہ پرانے میاں بیوی جو تھے اور جن کی 3 طلاقیں پڑ چکی ہیں ان کی شادی کے لیے ایک فیسیلیٹیٹر بیچ میں آ جائے جو ایک رات کے لیے نکاح کرے گا، شام کو نکاح کرے گا، صبح طلاق دے گا، یہ بالکل کھلواڑ ہے قرآن کے ساتھ، مذاق ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور جو لوگ اس میں ملوث ہوتے ہیں، انوالو ہوتے ہیں، جو ایسا کرتے ہیں، وہ بہت شدید عذاب پائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو میرے خیال میں طارق صاحب یہاں رکتے ہیں، جی بالکل۔ انشاءاللہ پھر اس سے آگے اگلے سیشن میں چلیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔